السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جو بھارت کے اندر جہریت میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی عوام کے خلاف RSS کے مظالم بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں موجود علیحدگی پسند اور آزادی پسند تحریکیں بھی شدت اختیار کر رہی ہیں۔ بھارت کے نارتھ میں 21 علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں۔ کچھ کے نام آپ جانتے ہیں، کچھ کے آپ نہیں جانتے۔ اب ان میں اچانک تیزی آئی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس میں بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگا سکے، نہیں تو وہ ہر بات کی ذمہ داری عموماً ISI پہ ڈال دیا کرتا ہے۔ کل میں نے آپ کو ناگالینڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو دکھائی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں نکسل باڑی تحریک کے حوالے سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ نکسل باڑی نے تحریک کی طرف سے حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کی ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ اپنی تیاریاں دکھا رہے ہیں، اپنی طاقت کی نمائش کر رہے ہیں اور بھارتی فوج کو للکار رہے ہیں کہ وہ اب ان کے ہاتھوں مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، آزادی یا موت میں سے ایک کا انتخاب کریں گے۔ ناظرین کرام، مئی 1969 میں مغربی بنگال کے گاؤں نکسل باڑی کے کسانوں نے وہاں بغاوت کر دی تھی حکومت کے خلاف، جہاں سے اس تحریک نے جنم لیا اس گاؤں کے نام سے۔ تب 54 سالہ چارو موجمدار نے اس کی کمانڈ سنبھالی اور زرعی انقلاب اور جاگیرداری کے خاتمے کی جدوجہد شروع کی۔ 1971 تک چاروں موجمدار ایک زبردست طاقت بن کر سامنے آ چکے تھے۔ بھارتی فوج سے ان کی جھڑپیں معمول بن چکی تھیں اور ان کی گرفتاری اور سر کی قیمت بھی لگ چکی تھی، گرفتاری کا انعام ہو چکا تھا۔ 1972 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 12 دن ان پر مسلسل تشدد کرنے کے بعد ان کو پولیس ہلاکت میں مار دیا گیا۔ یہاں سے دراصل یہ تحریک کا انقلابی ونگ جو تشکیل پاتا ہے، جن کو ہم ماؤ نواز کہتے ہیں۔ ماؤ نواز کے ہیرو چارو موجمدار ہی تھے۔ ناظرین کرام، یہ لوگ جنگلوں میں اپنی آبادیاں بناتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بالکل انقلابیوں جیسی کمیونسٹ حکومت جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں ان کی عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں ان کا پولیس کا سسٹم ہوتا ہے، وہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں ان کی تعلیم کا سسٹم ہے۔ یعنی پورا انہوں نے ایک سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے جو بھارتی حکومت کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔
بھارتی حکومت نے ان کے خلاف فوجی کارروائی میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نکسل باڑی بھارتی فوج کے جدید ترین اسلحے کا مقابلہ پرانی بندوقوں اور تیر کمانوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ یہ تحریک جو ہے وہ جنگلات میں رہنے والے جو ان کے بیچارے پسماندہ اقوام ہیں ان میں زور پکڑتی ہے، جنہیں یہ جو نکسل ہوتے ہیں، نکسل باڑی جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا سب سے مضبوط جو ہے ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے، جہاں ماؤ نظریات کے مطابق ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، را نے ایک بہت بڑا آپریشن جس کا نام سلوا جڈوم ہے ان کے خلاف شروع کیا تھا۔ یہ سلوا جڈوم کیا ہے؟ یہ وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں، جیسے کسی زمانے میں امریکن اور یہ یورپین افریقہ کے جنگلات سے انسانوں کو جانوروں کی طرح جال پھینک کے گرفتار کر کے اپنے بحری جہازوں میں ڈال کے لے آتے تھے یورپ اور امریکہ میں، اور ان سے غلامی کرواتے تھے، اسی طرح ان کو بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح جال پھینک کے گرفتار کر کے لے آتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو عارضی حکومتی کیمپ بنے ہوئے ہیں وہاں ان کو آباد کرتے ہیں۔ اب ان کا رہن سہن اور زندگی بالکل مختلف ہے۔ یہ ان کو یہاں قیدی کیمپوں میں رکھتے ہیں اور یہاں ان کو زبردستی بھارتی شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں جو کسی گنتی میں بھی بیچارے نہیں آتے۔ ان لوگوں کے لیے زندگی جہنم بن چکی ہے، نہ تو وہ اپنے پرانے علاقوں کی طرف لوٹ کے جا سکتے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، نکسل باڑی جو تحریک ہے اس میں خاصا زور آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اس پہ انڈین بالی ووڈ نے فلمیں بھی بنائی ہیں، ان پہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ان پہ بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ تحریک چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں مقبولیت پکڑ رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ مقبولیت پکڑ چکی ہے۔ نکسل باڑی تحریک نے ناظرین کرام نیپال کی سرحد سے ملحق بھارتی علاقوں سے جنوبی ریاست تامل ناڈو تک اپنی جڑیں بہت گہری کر لی ہیں۔ ان کے گزشتہ صرف 2 سالوں میں 600 گاؤں بھارتی فوج نے جلا کے تباہ کر دیے۔ اروندھتی رائے نے 2011 میں بروکن ریپبلک کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب دراصل اروندھتی رائے نے ان کے ساتھ قریب 2 مہینے زندگی گزارنے کے بعد لکھی تھی، جن میں ان کی تمام جو زندگی ہے اس کو بالکل حقیقی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب بھارتی حکومت ان کے ساتھ وعدے کر لیتی ہے کہ ہم تمہیں ڈیولپ ایریا میں لے جائیں گے، جبکہ یہاں بہت بڑے خزینے کانوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بھارتی حکومت جب کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کو کھدائی کا ٹھیکہ دیتی ہے تو یہ لوگ ان کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے، ان پہ حملے کرتے ہیں، بھارتی فوج سے مقابلے کرتے ہیں، اور شہروں کے اندر یعنی چھتیس گڑھ اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے اندر شہروں میں بھی ان کی عدالتیں لگتی ہیں۔ ان کا دائرہ اثر بہت وسیع ہے اور عوام عملاً ان کے ساتھ ہیں۔ اب انہوں نے بھارتی حکومت کو باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ ان کی آزادی کا وعدہ پورا کیا جائے اور نکسل باڑیوں کو اپنا الگ ملک بنانے کی